آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، جنات، جادو، سب چیزوں میں۔ آسان نسخہ بتاتا ہوں، کسی عامل کے چکر میں مت پڑنا، یہ سب ڈھکوس لیں۔ اسی لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھی ہے، میری کتاب میں نے جو لکھی ہے وہ اسی لیے لکھی ہے کہ اس میں صحیح صحیح سندوں کے ساتھ حدیثوں کے حوالے سے جتنی چیزیں مجھے ملی الحمدللہ میں نے لکھ دی، اور الحمدللہ ساری دنیا میں اللہ نے اسے قبول بھی کر لیا۔ مومن کا ہتھیار کتاب آپ کے بنگلور میں بھی ہوگی، گھروں میں بھی ہوگی انشاءاللہ، وہ دیکھ لو آپ۔ لیکن ایک آسان وظیفہ بتاتا ہوں، گھر کے چاروں کونوں میں روزانہ ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا، اس کے حوالے بکھرے موتی میں دیکھ لینا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے لیکن بکھرے موتی میں لکھا ہے میں نے۔ 4 کونے ہوتے ہیں، جیسے مسجد ہے، ایک کونا وہ ہے، ایک کونا وہ ہے، ایک کونا یہ، ایک کونا ہے۔ آیت الکرسی 24 گھنٹے میں ایک ایک مرتبہ، تو اللہ مال بھی بہت دے گا، اور انشاءاللہ ایجاد یہ بلائیں بلائیں آپس میں نا اتفاقی آپس، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ختم کرے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے صحابہ سے، کتنا مال ہے میرے پاس، اتنا سونا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد جب سونا تقسیم ہوا ان کے اولاد میں، بیویوں میں، تو جو کدالی سے توڑ رہے تھے وہ کدالی بھی ٹوٹ گئی، اتنا سونا تھا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، اور صحت مند، اور بدن پر بہت بال تھے ان کے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔ وہ کہتے تھے میرے بدن پر بہت بال ہے، جوئیں پڑ جاتی ہیں، اب تو مجھے آپ کوئی ایسا کپڑا پہننے کی اجازت دے جس سے مجھے کھجلی نہ آئے، تو اب کہا تو ریشم پہن۔ وہ اکیلے صحابی ہیں جن کو ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت دی حضور نے۔ ان کا دیکھے دیکھ کے خالد بن ولید نے بھی کپڑا بنا لیا، تو حضرت عمر نے کہا بھائی خالد تم نے کیوں بنا لیا یہ کپڑا؟ یہ کہا چچا پہنتے ہیں نا، عبد الرحمن ابن عوف چچا کا مطلب بڑے لوگوں میں تھے، چچا کہتے تھے ان کو، یہ چچا پہنتے ہیں۔ بولے یہ ان کی خصوصیت ہے، تیری نہیں، نکال اس کو، تیری بیوی کو دے۔ اس نے وقت نکال دیا خالد بن ولید کے بدن سے، تمہیں پہننے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اجازت ہے، ہم نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ان کا معمول تھا، کہتے میرے گھر میں الحمدللہ کبھی بیماریاں نہیں آتی، 4 بیویاں ہیں، چاروں بیویاں خوش، اور چاروں کو اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ تو آیت الکرسی میں پکڑ لو گے انشاءاللہ مضبوطی سے، اور سورہ اخلاص میں پکڑ لو گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، حضور نے پوچھوایا ابھی کیوں پڑھتے ہو سورہ اخلاص؟ انہوں نے کہا حضور مجھے بہت پسند ہے، میرے اللہ کی تعریف ہے، میرے پیارے اللہ کی تعریف ہے، اس کا حسب نسب ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے پیار ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ بس میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور دیندار بننے کی کوشش کریں، بے دین دیندار مت بننا۔ ایک جملہ یاد رکھنا، مسلمانوں کو اور اسلام کو جتنا نقصان بے دین دینداروں سے ہوا ہے اتنا بے ایمانوں سے نہیں ہوا، یہودیوں سے نہیں ہوا۔ بے دین دیندار یہ سب سے بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ ہے بے دین، اور لباس جو ہے دینداروں کا ہے، وہ دیندار مت بننا، حقیقی دیندار بننا۔ کرنے والے اللہ ہے، اللہ ہمیں ترقی دے گا۔ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو۔ میرا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، یا میرا انسٹاگرام میرے نام کا انسٹاگرام ہے، وہاں جا کے دیکھ لو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روزانہ ہم کیا بیان کرتے ہیں۔ 5 منٹ کا سبق ہوتا ہے، سنو اور سن کر آگے بھیجنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالی ہم سب کے چمن کو آباد رکھیں، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔